حاضرین ملت اور میرے اسلامی دینی اور سماجی بھائیوں، آج کی اس پرفتن دور میں اور آج کے اس ماحول میں جہاں پر ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، جہاں پر ہم اور آپ دنیا میں بستے ہیں اور رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہر روز ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، ہر روز ایک بدعت جنم لیتی ہے، ہر روز ایک فتنہ عروج میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں اور اسلامی سماجوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، ہمیں اور آپ کو چاہیے شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، ہمیں اور آپ کو چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صحابہ اکرام کے درس و تدریس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم چلے تو شریعت کے مطابق چلے، ہم بیٹھے تو شریعت کے مطابق بیٹھے، ہم اٹھے تو شریعت کے مطابق اٹھے، ہم معاملہ کرے تو شریعت کے مطابق کرے، لین دین کرے شریعت کے مطابق کرے، تجارت کرے تو شریعت کے مطابق کرے، اور اپنے زندگی میں محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہیں ہم شریعت سے کوسوں دور تو چلے نہیں گئے، کہیں ہم قرآن کریم کو بالائے طاق تو چھوڑ نہیں دیے، کہیں ہم شریعت اسلامیہ کو بھول تو نہیں گئے، کہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھلا تو نہیں دیے، کہیں ہم دوسروں کے طرز تو اپنا نہیں لیے، کہیں ہم غیروں کے طریقہ پر چلنے تو نہیں لگے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، اپنے آپ سے سوال کرے، کہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نظر انداز تو نہیں کر دیے، کہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو نظر انداز تو نہیں کر دیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ آپ ان کے بتائے ہوئے طریقے سے آگے بڑھ کر زندگی گزارو۔ نبی اکرم یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ آپ ان سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرو، آپ ان سے زیادہ متقی بننے کی کوشش کرو۔ نبی اکرم یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ آپ شریعت کے تلے بدعات کو قائم کر کے ان کے جھنڈے تلے آپ بدعات کو عروج دینے پر چلنے لگو۔ نبی اکرم یہ گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 3 صحابہ رسول آ کر پہنچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، اما عائشہ سے ملاقات ہوتی ہے، اما عائشہ سے پوچھتے ہیں کہاں حضور پاک ہے، کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہے۔ ان 3 صحابہ کرام اما عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو، ہم 3 صحابی کو آپ بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں، آپ کے مسائل کے بارے میں، آپ کی عبادات کے بارے میں، آپ کے صیام کے بارے میں، آپ کے نماز کے بارے میں، آپ کے تہجد کے بارے میں، آپ کے قیام اللیل کے بارے میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، رات کو جاگتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور رات کو آرام بھی کرتے ہیں۔ ان میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں ہمیشہ روزہ میں رہوں گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے ہیں، تو ہم پورے زندگی روزہ رکھیں گے، ہر ایام میں روزہ رکھیں گے، تاکہ میں عبادت میں، نیکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت کر سکوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری کر سکوں۔ یہ کہہ کر دوسرے صحابی سوال کرتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں رات میں آرام نہیں کروں گا، دوسرے صحابی کہتے ہیں میں رات میں آرام نہیں کروں گا، پوری کی پوری رات قیام اللیل میں گزار دوں گا، تہجد میں گزار دوں گا، نوافل میں گزار دوں گا، میں رات جاگتے رہوں گا، پوری رات عبادت کروں گا، تاکہ میں عبادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری کر سکوں، تاکہ میں عبادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لے جا سکوں، ثواب زیادہ کروا سکوں۔ ان میں 3 صحابی کہتے ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کرنے میں حقوق کی ادائیگی کرنی پڑے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، آپ حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ شادی بیاہ کرتے ہیں،
ہم شادی نہیں کریں گے کیونکہ ہم حقوق کی ادائیگی کرنے جائیں گے تو مکمل طور پر عبادات نہیں کر پائیں گے اور ثواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری نہیں کر سکتے ہیں، ان سے سبقت لے جا نہیں سکتے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، گھر میں تشریف لاتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ 3 صحابہ کرام آئے تھے، ایسے بات کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ مسجد نبی میں میرا منبر لگایا جائے، صحابہ کرام کو جمع کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے صحابہ رسول سنو، انا اصوم و افطر، میں نماز، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد کا اہتمام بھی کرتا ہوں، رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں دنیا کے ہر کام کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور سن لو جو شخص میرے سنت سے اعراض کرے گا، جو شخص مجھ سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے گا، سن لو وہ مجھ میں نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ثواب نہیں کر سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی تقوی حاصل نہیں کر سکتا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں، ہم چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو ان طریقے پر چل کر ان طریقوں کو صحیح انجام دینے کے توفیق عطا فرمائے، ورنہ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر عروج کیے تو ہم مسلمان بھی باقی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، واللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیوں اور اسلامی بھائیوں، نماز 5 وقت کی فرض کی گئی ہے، اگر کوئی ثواب کی نیت یہ کہنا چاہے کہ میں زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہوں، میں زیادہ نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں 6 وقت کی نماز پڑھوں گا، نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی کہے کہ 1 رکعت میں 2 سجدہ فرض ہے، اگر کوئی ثواب کی نیت سے اس کو 3 سجدہ پڑھنا چاہے یا 1 سجدہ کمانا چاہے تو سن لیجئے، نہ اس کے نماز باطل ہو، اس کے نہ نماز ہوں گی، ان کی نماز باطل ہو جائیں گی، ان کے مسائل باطل ہو جائیں گی، ان کی عبادات باطل ہو جائیں گی، ان کے ثواب ختم ہو جائیں گے، ان کو ثواب کے بجائے ان کو گناہ ملے گا، ان کے نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے دین کے محبت کے نام پر، شریعت کے نام پر ہم دین کے اندر کسی بدعات کو ایجاد نہیں کر سکتے، کسی بدعات کو پلٹنے نہیں دے سکتے، کسی بدعات کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 12 تاریخ کو لوگ میلاد النبی مناتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کو مناتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، راستوں میں جلوس نکالتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جلسہ قائم کرتے ہیں، محفل کو سجاتے ہیں، قوالیاں گائے جاتے ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنیے، اگر یہ اسلام کا حصہ ہے، اگر یہ شریعت کا حصہ ہے، اگر یہ دین کا حصہ ہے، اگر یہ اسلام کا حصہ ہے، اگر یہ صحابہ کرام کے درس و تدریس کا حصہ ہے تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان کا ایک طبقہ کیوں جلوس منائے گا، مسلمان کا ایک طبقہ کیوں جلوس منائے گا، مسلمان کا ایک طبقہ کیوں جشن منائے گا، بلکہ اگر یہ دین کا حصہ ہے، اگر یہ شریعت کا حصہ ہے تو ہم تمام مل کر جلوس منائیں گے، ہم تمام مل کر جشن منائیں گے، ہم تمام مل کر چکا چوند گھروں کو سجائیں گے، مسجدوں کو سجائیں گے، مسجدوں کو منور کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں اگر یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اگر یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اگر یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس و تدریس کا حصہ نہیں ہے، تو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے اس بدعت کو یہیں پر دفن کر دیا جائے، آج سے اس بدعت کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، اس بدعت کو پلٹنے نہ دیا جائے، کیونکہ میرے بھائیوں میں نے قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، میں سیرت رسول کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس 12 ربیع الاول کی تاریخ کی حقیقت کیا ہے۔ جب میں تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتا ہوں تو بہت سے لوگ کے ہیں اور بہت سے کرائم سے خبر ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کے ہیں۔ الرحیق المختوم کے مصنف مولانا صفی الرحمان مبارک پوری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को नहीं 9 रबीउल अव्वल को है। इसी तरह रहमतुल आलमीन के मुसन्निफ काजी सुलेमान मंसूर बताते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को नहीं बल्कि 9 रबीउल अव्वल को है। इसी तरह सीरत नबी के मुसन्निफ अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को नहीं बल्कि 9 रबीउल अव्वल को है। इसी तरह दीगर उलमा इकराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को नहीं बल्कि 9 रबीउल अव्वल को है। और दूसरे लोगों की राय ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को है। कुछ लोगों का कहना ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 10 रबीउल अव्वल को है। कुछ लोगों का कहना ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 11 रबीउल अव्वल को है। कुछ लोगों का कहना ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को है। ठीक है, अगर मैं मान भी लूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को है, मैं मान लेता हूं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को है तो ठीक है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के दिन ईद मिलादुन नबी मनाना ये कैसा है? ईद मिलादुन नबी मनाना क्यों मनाया जाए? मैंने कुरान करीम का मुताला किया, मैंने हदीस को उठाकर देखा, कहीं सबूत नहीं मिलता, कहीं हदीस के अंदर सबूत नहीं मिलता, कुरान करीम के अंदर कोई दलील नहीं मिलती, कुरान करीम के अंदर कोई हुज्जत नहीं मिलती, कुरान करीम के अंदर कोई एविडेंस नहीं मिलता। मैं तारीख उठाता हूं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की, मैं उठाकर देखता हूं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जश्न मनाने के लिए कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जुलूस निकालने के लिए कहा। और मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को उठाकर देखता हूं, अगर 12 रबीउल अव्वल के दिन जश्न मनाना जायज होता और नबियों के मिलाद मनाना जायज होता तो मेरे आका सरवर कुलैन सबसे पहले अंबिया किराम के यौम मिलाद को मनाते, सबसे पहले अंबिया किराम के यौम पैदाइश को मनाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश को मनाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल के यौम पैदाइश को मनाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश को मनाते। लेकिन नहीं नहीं नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अंबिया किराम के यौम पैदाइश को नहीं मनाया। ठीक है, ये पैदाइश को नहीं मनाया गया। अगर ये पैदाइश जायज होता, अगर ये ईद मिलादुन नबी मनाना जायज होता तो सहाबा इकराम अपने आका सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश को मनाते, ईद मिलादुन नबी के दिन मनाते। लेकिन सहाबा इकराम की जिंदगी में कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई एविडेंस नहीं मिलता है। मैं तारीख उठाता हूं अबू बकर सिद्दीक की जमाने की, वहां पे सबूत नहीं मिलता। तारीख उठाता हूं उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वहां पे सबूत नहीं मिलता। उमर फारूक की दौर की, वहां पे सबूत नहीं मिलता। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौर की, वहां पे सबूत नहीं मिलता। हजरत हुसैन की दौर की, वहां पे सबूत नहीं मिलता। अमीर मुआविया की दौर की, वहां पे सबूत नहीं मिलता। मैं ताबेईन के दौर को उठा कर देखता हूं, खंगाल कर देखता हूं, वहां पे कोई सबूत नहीं मिलता। तबे ताबेईन के दौर को उठा कर देखता हूं, वहां पे सबूत नहीं मिलता। अइम्मा इकराम के तारीख को उठा कर देखता हूं, वहां पे सबूत नहीं मिलता। इमाम अबू हनीफा की तारीख को उठा कर देखता हूं, वहां पे सबूत नहीं। इमाम मालिक के दौर को उठा कर देखता हूं, वहां पे सबूत नहीं। इमाम शाफी की जमाने को उठा कर देखता हूं, वहां पे सबूत नहीं। इमाम हम्बल की तारीख को खंगाल कर देखता हूं, वहां पे सबूत नहीं। बताओ ये ईद मिलादुन नबी मनाना जायज होगा कि नहीं होगा? ये ईद मिलादुन नबी मनाना ये मनगढ़ंत अमल है, ये बिदअत है, ये खुराफात है। वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा। और दीन के अंदर कोई नई चीज को इजाद करना ये बदतरीन और काम है, ये घटिया अमल है। वकुल्लु मुहदसतिन बिदअ, और हर नई चीज बिदअत है। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है। यही बिदअत को जन्म देने वाले कल हश्र के मैदान में जब उसके दाएं बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, जब उसके बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, माफिया नामा लेकर फिरते होंगे और कहेंगे या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश के दुनियावी जिंदगी मुझे दोबारा भेज दिया जाता, मैं सही अमल करके आता, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल पर चल के आता, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक चल के आता। उस दिन रब कहेंगे खुज़ूहु फग़ुल्लू, जहन्नम के दारों से कहा जाएगा खुज़ूहु फग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, इनको गिरफ्तार करो। ये मातम कर रहे होंगे, उस दिन अपने आंख को नोचते होंगे, सर को फाड़ते होंगे, सीना चीरते होंगे। रब कहेंगे खुज़ूहु फग़ुल्लू, इनको गिरफ्तार करो, इन्हें ले जाओ जहन्नम के अंदर घसीट कर डाल दो। वहां पर जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे और सोचेंगे कि मौत आ जाएंगे। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, कुल्लमा नुज़िलत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदा, उनके एक चमड़े जलाया जाएगा
में चढ़ा दिए जाएंगे, फिर एक करने चढ़ाया जाएगा, फिर दूसरे चढ़ाए जाएंगे, लेकिन उसे मौत नहीं आएंगी। सदियां गुजर जाएंगे, पानी नसीब नहीं आएंगी, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी इधर आएंगे। जहन्नम के दारों से पूछेंगे, जहन्नम के दारोगे क्या हमें मौत नहीं आएंगी? वो कहेंगे क़ाल इन्नकुम माकिथून, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। पानी के लिए तड़पेंगे, उधर जाएंगे, उधर से जन्नती को दिखाई देंगे, जन्नती से कहेंगे आफितू अलैना मिनल मा, ऐ जन्नती जरा पानी तो पिला दे। जन्नती कहेंगे रब ने मुझे पीने के लिए दिया है, तेरे पीने के लिए कतरा पानी नसीब नहीं किया है। उस दिन उसे पी और घोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। और आइए जरा देखते हैं, ये बिदअत सहाबा इकराम के दौर में नहीं, ताबईन के दौर में नहीं, तबे ताबईन के दौर में नहीं, आइम्मा अरबा के दौर में नहीं, तो ये बिदअत जन्म कहां से ली है? ये बिदअत पनपना कहां से हुआ इनका? इस बिदअत की जन्म कहां से हुई है? आइए मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इस बिदअत की तारीख को उठा कर देखता हूं, पूरे तारीख को खंगाल कर देखता हूं, तो मुअर्रिखीन लिखते हैं ईसाइयों की तरह, जिस तरह से ईसाई लोग जो है क्रिसमस मनाते हैं, उसी को नकल करते हुए फातिमी सल्तनत ने, मिस्र के हाकिम ने इसको काहिरा के अंदर इनकी इजाद रखी थी। उसके बाद जो है ईरान के सूबे में अरबिल के हाकिम ने सन 524 हिजरी के अंदर इस इजाद को, इस बिदअत को फरोग दिया, और ये रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ता गया, ये रफ्ता रफ्ता आगे जन्म लेता गया और मुस्लिम ममालिक में पहुंचते गए। फिर हिंदुस्तान के अंदर ये बिदअत आकर जन्म ली। यहाँ के मुल्हिदीन ने, यहाँ के बिदअतियों ने, यहाँ के राफिदियों ने, यहाँ के मौलवीयों ने इस बिदअत को हाथों हाथ कबूल किया और मुसलमानों के डोर तक पहुंचाने की कोशिश की। और नौजवानों ने, हमारे मुस्लिम नौजवानों ने बेहिल्ली में इस बिदअत के अंदर दाखिल हो गए और जुलूस मनाने लगे। मेरे नबी ने, ऐ नौजवानों, मेरे नबी ने क्या कहा था? ला ततुनी कमा अतरतिन नसारा, ऐ नौजवानों, मेरे नबी ने कहा था कि तुम लोग मुझे ईसाइयों की तरह, उनके नबी की तरह तुम लोग मेरे शान में गुलू मत करना। आज फर्क क्या हुआ? बात वही हो चुकी जो नबी ने मना किया था। मेरे भाइयों, वो लोग क्रिसमस मनाते हैं और हम और आप क्या मनाते हैं? ईद मिलाद नबी मनाते हैं। जब मैंने पूछा, जब मैंने ईद मिलाद नबी मनाने वालों से पूछा तो क्यों मनाते हो, तो वो कहने लगा ये दीन का हिस्सा है, ये शरीयत का हिस्सा है, ये हदीस का हिस्सा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का हिस्सा है, इसलिए मैं ईद मिलाद नबी मनाता हूँ। और क्यों ना मनाऊं? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बड़ी नियामत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसत का, इसलिए ईद मिलाद नबी मनाता हूँ। और नियामत के अंदर शुक्र अदा करना चाहिए। रब्बे करीम ने कह दिया वइन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तहसूहा, तुम लोग अगर मेरी नियामत का एक एक करके एक शुमार करना चाहोगे नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस नियामत के शुक्रिया अदा करने के लिए, इस नियामत के शुक्रिया अदा करने के लिए जुलूस निकालना पड़ेगा, इस नियामत का शुक्रिया अदा करने के लिए ढोल बजाना पड़ेगा, इस नियामत का शुक्रिया अदा करने के लिए मस्जिदों को चकाचक रोशनी करना पड़ेगा। तो कहाँ गए थे अबू बकर की जमाना? अबू बकर ने क्यों नहीं किया? उस्मान गनी ने क्यों नहीं किया? हमारे फारूक ने क्यों नहीं किया? अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्यों नहीं किया? ठीक है, उन लोगों ने नहीं किया, ताबईन के दौर में क्यों नहीं किया गया? मेरे भाइयों, ये बिदअत उस वक्त भी नहीं थे, बल्कि ये बिदअत जन्मा ही है 524 हिजरी में, यानी 36 सदी के शुरू के अंदर ये बिदअत पनपा, ये बिदअत जन्म लिया है। और इस बिदअत के अंदर हम और आप जो खुराफतें फैला के रखे हैं, हम और आप जो चीजें फैला के रखी है कि कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत बड़ी नियामत है, इसलिए उस नियामत के खुशी पर हम लोग जश्न मनाते हैं। तो ठीक है, जिस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर रिसालत का ताज पहनाया गया था, उस दिन क्यों जुलूस नहीं मनाया जाता है? जिस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का को हासिल किया था, उस दिन जुलूस क्यों नहीं मनाते हैं? बदर के दिन फतेह हासिल हुआ था, उस दिन जुलूस क्यों नहीं मनाया जाता है? कुरान करीम के नुज़ूल क्या छोटे मोटे नियामत थे, इससे जुलूस क्यों नहीं मनाया जाता है? मेरे भाइयों, ये मुसलमान का यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि ये छोटी मोटी नियामत है, इसके अंदर जुलूस क्यों नहीं मनाया? मेरे भाइयों, इन जुलूस मनाने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम लोगों ने इसे दीन का हिस्सा करार देकर, तुम लोगों ने इसे शरीयत का हिस्सा करार देकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात पर सवाल उठा दिया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया है कि नाउज़ बिल्लाह, अगर ये दीन का हिस्सा था, शरीयत का हिस्सा था, इस्लाम का हिस्सा था, तो मेरे नबी
نے ہم تک یہ بات کیوں نہیں پہنچائی؟ میرے نبی نے خیانت کی ہم تک، ہم سب کے ساتھ نبی نے خیانت کی ہے، محمد عربی نے یہ دین کا حصہ ہوتے ہوئے ہم تک کیوں نہیں پہنچانے میرے بھائیوں؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں 1,24,000 صحابیوں کے تعداد کے مجموعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ اے صحابہ کرام سنو، انتم تسألون فما انتم قائلون فما انی قائلون، کہ اے صحابہ کرام سنو کہ میں تم سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تم تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم سے سوال کریں گے، تم تمام سے سوال کریں گے، میں نے محمد عربی کو پیغام دے کر بھیجا تھا، میں نے محمد عربی کو میرے پیغام دے کر بھیجا تھا، توحید دے کر بھیجا تھا، امانت کو دے کر بھیجا تھا، شریعت کو دے کر بھیجا تھا، یہ شریعت تم تک پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ امانت تم تک پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ یہ رب کریم تم سے سوال کریں گے، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے کہا نشہد انک قد بلغت، ہم تمام ایک زبان ہو کر کہیں گے آپ نے تمام نعمتوں کو پہنچا دیا ہے، آپ نے تمام اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، اللہ رب العالمین کی وصیت کو پہنچا دیا ہے، اللہ رب العالمین کے توحید کو پہنچا دیا ہے۔ ہم ایک زبان ہو کر کہیں گے ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جھٹلایا، کیا قرآن کریم کو بھی جھٹلاؤ گے؟ قرآن کریم نے اسی عرفہ کے میدان کے وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں رکوع کیے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے محمد عربی سن لو، میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، میں نے شریعت کو مکمل کر دیا ہے، میں نے اسلام کو مکمل کر دی ہے۔ اور آج ہمارے دین کے علماء، ہمارے نام نہاد مفتی کہتے ہیں کہ نہیں یہ عید میلاد النبی دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے۔ یہ اگر دین کا حصہ ہے تو رب کریم کیسے قرآن مقدس کے اندر کہہ دیا الیوم اکملت لکم، کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، میں نے شریعت کو مکمل کر دیا، میں نے اسلام کو مکمل کر دیا، گویا کہ تم نے قرآن کو بھی جھٹلا دیا ہے۔ اور اس قرآن کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اس دن حشر کے میدان میں ان کے ساتھ جو حالات ہوں گی یہ قابل غور ہوں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس بدعت کو انجام دینے سے رکے، اور اگر ہم میں سے کوئی شخص اس عید میلاد النبی کا حصہ بننے جا رہے ہیں آئندہ تو یہاں سے اس بدعت کو ختم کریں، اپنے ذہن سے اس بدعت کو نکال دے، اپنے دل سے اس بدعت کو نکال دے، اپنے گھر کے بچوں کے دل سے اس بدعت کو نکال دے، ورنہ کل قیامت کے کورٹ میں آپ سے ایک ایک کر کے سوال کیا جائے گا کہ تم نے الیوم اکملت لکم کس آیت کو جھٹلایا تھا؟ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عرفہ کے میدان کو، اس خطاب کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے تم اگر اس آیت کو اور حدیث کو ہی جھٹلا دیے تو کیا ہم اور آپ مسلمان باقی بچیں گے؟ ہم اور آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ دو چیزیں، قرآن اور حدیث۔ اگر ہم دونوں چیز کو جھٹلا دیں کیا کوئی امکان ہے کہ ہم اور آپ مسلمان باقی ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بدعت کو دور کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس بدعت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا۔ حاضرین ملت، میرے آقا سرور کونین محبت کا یوں اس نے دریا بہایا کہ دل اس کا چھینا جو سر لینے آیا، یہ بندہ نوازی کا جوہر دکھایا، خود کھاتے جو اور جواہر لٹاتے، خود کھاتے جو اور جواہر لٹاتے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ آیت اس دن صحابہ کرام کے سامنے دو چیزوں کا پیغام دے رہے تھے۔ اس دن خوشی کا بھی ماحول تھا تو غم کا بھی ماحول تھا۔ اس دن یہ آیت یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ آج یہاں سے دین مکمل ہو رہا ہے،
شریعت مکمل ہونے جا رہا ہے، اس کے مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں سے اس دنیا سے محمد عربی بہت جلد رخصت ہونے والے ہیں، بہت جلد اس دنیا سے گزرنے والے ہیں، چلے جانے والے ہیں۔ اور غم اور تکلیف کی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جس دن ہم اور آپ عید میلاد النبی مناتے ہیں 12 ربیع الاول کے اسی تاریخ کو میرے آقا سرور کونین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آج عید میلاد النبی والے کہتے ہیں کہ نہ جانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عید میلاد النبی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس تاریخ کے اندر ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں، ہم اور آپ لہو و لعب کرتے ہیں، ہم لوگ آپ رنگیاں مناتے ہیں، جس دن صحابہ کرام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی 12 ربیع الاول کے تاریخ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ سے آنسو جاری ہے، فاطمہ بیٹی آنکھ سے آنسو جاری ہے، روتی ہے، اور صحابہ کرام ایک ایک کر کے آتے ہیں حجرے کے اندر۔ اس وقت اما عائشہ کے حجرے میں اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ چراغ جلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے صحابہ کرام دیکھے۔ اس دن اما عائشہ روتی ہے، اور فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ابو بکر کی آنکھ سے آنسو جاری ہے، عثمان غنی کی آنکھ سے آنسو جاری ہے، صحابہ کرام کے دل میں رہا ہے۔ اور آج اسی تاریخ میں ہم اور آپ نہ جانے کس قدر خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، نہ جانے کون کون سی بدعتیں انجام دے رہے ہیں، نہ جانے عید میلاد النبی کے نام پر اور کچھ محفل لگایا جاتا ہے۔ میرے دوستو اس چیز سے بات آ رہی ہے، ورنہ یاد رکھے گا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اور حالات دیش کے بہت خراب ہے میرے بھائی، وقت بھی قلیل ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری ایام میں ہم اور آپ کو کیا پیغام دیا تھا؟ ہم اور آپ نے ان سارے پیغامات کو بھلا کر، نماز کے پیغام کو بھلا کر ہم اور آپ عید میلاد النبی کے جشن میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، راستوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ پہچان نہیں ہے کہ آنے جانے والے لوگوں کو جو ہے پریشان کیا جائے۔ ایک دن ایک غیر مسلموں کا قافلہ گزر رہا تھا کسی راستے سے، کہا کہ یہ راستہ بڑا صاف ہے، کہا کیوں نہ صاف ہوگا، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا گزر ہوا ہے، اور جس راستے سے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا گزر ہوتا ہے وہ راستہ صاف ہو جاتے ہیں، کوئی کوڑا کرکٹ نظر نہیں آتے ہیں، پتھر نظر نہیں آتے ہیں۔ لیکن آج ہم اور آپ دوسرے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں عید میلاد النبی کے نام پر۔ العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر امن و شانتی کے ماحول برپا کر دے، آمین۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے انہیں قرض چکانے کی توفیق عطا فرما، ہم میں جو مرض الموت میں مبتلا ہے ان کے مرض کو ازالہ فرما، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرما، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى وعز وجل وتم هم أكبر، وأقيموا الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔